خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from this week's engagements of Hadrat Khalifatul Masih Aidul Ta'ala bin Nasr al-Aziz, including mulaqats with Khuddam delegations from the USA and Germany. In addition, beloved Huzur Aidul Ta'ala bin Nasr al-Aziz also graciously granted an audience to Ernest Imamovic, the mayor of the city of Gorazde in Bosnia. We begin with Saturday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Masih Aidul Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with members of Majlis Khuddam al-Ahmadiyya from the USA. Last Saturday, Khuddam from Midwest region of the United States had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadallahu Ta'ala bin Nasr al-Aziz. The Khuddam had travelled especially to pray behind Hazrat Amir al-Mu'mineen and were also blessed to have the mulaqat which took place in Islamabad. The Khuddam all had the opportunity to introduce themselves. میں ابھی بیچلرز ان ڈیٹا انالیٹکس پڑھ رہا ہوں. اچھا. اور میں بھی ایک وفد میں ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اور قرآن شریف بھی پڑھا کرو باقاعدہ. وقف نو جو ہے نا، وقف نو کو 5 نمازیں اور قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی ٹرانسلیشن، یہ بیسک چیز ہے جو سیکھنے کی ضرورت ہے. تب وقف نو ہوگا نا، ادروائز یو کین ناٹ فلفل یور پلیج. پیارے حضور، میں 19 سال کا ہوں اور میں وقف نو میں بھی ہوں، اور ابھی میں یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہوں. وقف نو والی باتیں ہونی چاہیے تمہارے میں. ضرور. داڑھی رکھنا ہے، وقف نو ٹائٹل از ناٹ انف. During the mulaqat, the Khuddam also had the opportunity to ask questions on a range of issues affecting the youth. ہم اپنے سے بڑی عمر کے خدام کو مسجد آنے اور جماعتی پروگراموں میں شامل ہونے کے لیے کس طرح توجہ دلا سکتے ہیں؟ ان کو کہو میں آپ سے چھوٹی عمر کا، اس کے باوجود میں قائد بن گیا. اب میں خود تو نہیں بنا، مجھے بنا دیا گیا. اب میں نمازیں پڑھنے آتا ہوں، تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ نمازیں پڑھنے آیا کریں. تو توجہ دلانا ہمارا کام ہے. میں بھی اپنے محلے میں زعیم رہا ہوں، اور میرے سے بڑی عمر کے میرے خدام تھے، بلکہ بعض میرے ماموں وغیرہ بھی تھے ہیں. تو ان کو میں کہا کرتا تھا مسجد میں آؤ، نظام ہے. آپ کو پابندی کرنی پڑے گی میری بات کی. ہوں گے ماموں گھر میں، پر جماعت کا جماعتی نظام ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو پیار سے سمجھاؤ، ادب سے سمجھاؤ ہیں کہ ہمارے یہ پروگرام ہوتے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو جماعت کے جو پروگرام ہوں ان کو پر عمل کریں. اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نمازیں پڑھنے کا، 5 نمازیں یا مسجد میں جتنی نمازیں ہوتی ہیں، ہمیں کوشش کرنی آئیں تاکہ آپ کے بچے بھی پھر آپ کے کاپی کریں گے، فٹ سٹیپ پہ چلیں گے، اور پھر وہ مسجد میں آئیں گے ہیں. جی. تو اس لیے بچوں کی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ آئیں ہیں. اور میری تربیت، میں زعیم تو بن گیا ہوں، لیکن میری تربیت کرنا بھی آپ لوگوں کا فرض ہے. اس لیے آپ لوگ اپنے نمونے دکھائیں تاکہ میں اور بہتر احمدی مسلمان بنوں. ٹھیک ہے. حضور کو نوجوانی میں مختلف صحابہ کرام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میسر آئی ہوگی. پیارے حضور، اسرار شفقت صحابہ کے ساتھ کوئی یادگار واقعہ بیان فرمائے. بچپن میں یا 15-16 سال کی عمر میں صحابہ سے کوئی لمبی چوڑی سٹنگس تو نہیں ہوئیں. مولانا غلام رسول راجی کی صاحب سے بات کیا ہوں میں. وہ بیٹھتے تھے، بڑے دعا گو تھے. ان کو کہو دعا کے لیے تو دعا کر کے ہاتھ اٹھا لیا کرتے تھے. حافظ شاہ جان پوری صاحب تھے، بڑے علمی آدمی تھے، جو انجمن کے کوارٹروں میں رہتے تھے. ان کے پاس میں جاتا ہوں، ان کو علم بھی بڑا تھا، اور بوڑھے ہو کر بھی ان کی یادداشت بڑی اچھی تھی. کمرے میں شیلف لگے ہوئے تھے، کتابیں پڑھی تھیں. ان کو پتہ تھا کہ فلاں شیلف میں فلاں کتاب ہے، اس کو نکالو.
ان سے علمی گفتگو جن کے ساتھ میں جاتا تھا وہ ان سے علمی گفتگو کرتے تھے، تو یہ چیزیں یاد ہیں۔ حضرت مسلم موعود کا بھی صرف جانا اور بیٹھنا اور سننا باتیں چھوٹی موٹی یاد ہے، ان کا خطبہ دینا، ان کی تقریریں کرنا بھی یاد ہے، لیکن مجھے تقریریں یاد نہیں۔ ٹھیک، میرے دادا صاحب جی تھے، حضرت مسلم موعود کے چھوٹے بیٹے تھے سب سے، وہ بھی کوشش یہ کرتے تھے کہ تربیت ہمیں کی جائے۔ مجھے یا میرے بھائی کو کہتے تھے اخبار پڑھ کے سناؤ، خبریں، خود لیٹ جاتے تھے۔ مجھے کہتے تھے قرآن شریف پڑھو، اور خود سنتے تھے قرآن شریف۔ ٹھیک ہے، اور آرام سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر لیتا تھا، میں سمجھتا تھا میں پڑھتا جاؤں گا تو ان کو پتہ نہیں لگے گا، لیکن میں پڑھتے ہوئے جہاں غلطی کرتا تھا تو فوراً ٹوک دیتے، نہیں یہ آیت اس طرح نہیں، یہ لفظ اس طرح پڑھنا ہے تم نے۔ ٹھیک، سن رہے ہوتے تھے تو داغ نہیں لگتا تھا ہمارا۔ ٹھیک ہے، تو ویسے بزرگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ پھر مولوی محمد حسین صاحب ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہوا ہے، ان کو جوانی میں کیا کافی بڑی عمر تک زندہ رہے ہیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیمار تھے، میرے خیال میں 11-12 سال کا جب ان کی وفات ہوئی ہے، تو ان کو میں ملنے گیا ایک دفعہ، بڑی عاجزی تھی، بیمار تھے، اور وہ بچوں سے کو کیا کہنا، لیکن کہتے تھے میرے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے یا میرے لیے آسان کرے زندگی۔ تو اس طرح وہ بزرگ بچوں کو بھی کہہ دیا کرتے تھے دعا کے لیے۔ تو اس طرح کی باتیں تھیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضور۔ اجتماع اور ٹھیلوں کے موقع پر بعض اوقات لڑائی اور غلط رویہ دیکھنے میں آتا ہے، ہم اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ دیکھو اس کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، کھیل تو ہوتی ہے، اسپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے نا۔ ہمارے کھیلیں کوئی اس لیے تو نہیں ہوتی، کوئی کمپٹیشن ہے، کوئی میں نے کوئی ونر ہے کوئی لوزر ہے اور اس کو زندگی اور موت کا سوال ہے، اٹس اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کھیل کو کھیل کی طرح لینا چاہیے اور تربیت کرنی چاہیے۔ یہ تمہاری عاملہ کے ممبر، صدر خدام الاحمدیہ، سیکٹری تربیت، وہاں ماں باپ، سب کا کام ہے کہ بچوں کی تربیت ایسی ہو کہ ان کو پتہ ہو کہ ہم نے اچھی طرح ہر دفعہ بیہیو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کھیلوں کے میدان میں بھی۔ تو اس لیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان ٹیموں کو یا ان لڑکوں کو ہم بین کر دیتے ہیں کھیلنے سے اگلے 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے۔ تو یہ تو خیر سزا ہے نا، لیکن اس سے پہلے اگر تربیت اچھی ہو تو یہ واقعہ ہی نہ ہو، کوئی اس طرح بیہیو نہ کرے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ My question is, how can we protect ourselves and protect our kids so that the pursuit of education and jobs doesn't lead to materialism and divert us from the remembrance of Allah? You should follow Islamic teachings. You should offer 5 daily prayers. I hope that your parents would have told you all these things. These are the good things, these are the bad things. So the same way, you can also train your children, do the proper tarbiyat, set your own examples before them, offer 5 daily prayers, pray for yourself and for your children as well, right? That Allah Ta'ala make you pious and keep you on the straight path, and for your children as well. Pray for them, pray for yourself, set your example before your children, and apart from that, you have to have some interaction with them. And if not daily, at least once a week, the whole family should sit together, discuss different faith matters, or at least listen to the MTA, or listen to the dars, or read any book, and discuss all these things, so that in this way they would know that their religion, their faith is also something we should be given preference. So if they understand that my parents are prioritizing the religion or faith over everything, then they will
follow your footsteps. Okay? Jazakumullah. One of the Khuddam asked Hazrat Amir al-Mu'mineen if he can share his memories of meeting the previous Khulafa. खलीफा सानी तो बीमार थे जब मैं पूरी तरह होश में आना शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त भी वो जैसे मैंने बताया इनको कि नसीहत किया करते थे और नहीं बाकी खलीफा मसीह सालिस नसीहत करते थे. एक दफ़ा मुझे याद है मैं स्टूडेंट था, मेरे अब्बा ने कह दिया खलीफा सालिस को कि ये पढ़ता कम है, इसको नसीहत करने लगता है, सोता ज़्यादा है. तो खलीफा सालिस ने बड़े हंस के मुझे कहा कि तुम जितनी देर तुम्हें नींद आती है ना अच्छी तरह सोया करो, उसके बाद बैठ के अच्छी तरह पढ़ लिया करो. ठीक है, सिंपल नसीहत है, कोई कुछ नहीं. यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते थे 74 के फसाद हुए उस वक्त. ठीक है, उन्होंने MG स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया था. वाइस चांसलर ने कहा यहाँ से चले जाओ क्योंकि दूसरे गैर MG जो हैं हमें मार देंगे. हैं, बड़े विशेष हुए थे वो लोग. उस वक्त खलीफा सालिस ने मुझे कहा कि तुम जाओ यूनिवर्सिटी और दो MG लड़के और ले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कोई कहेगा. तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि बड़ी ख़तरनाक बात है. मैं कहा अब तो ख़तरनाक हो या ना ख़तरनाक हो, खलीफा सालिस ने कह दिया मैं तो जाना ही जाना है. ठीक है, तो हम चले गए. तो अल्लाह ताला का फजल हुआ, मुझे तो उन्होंने कहा था तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे तो कोई कुछ नहीं कहा. एक दूसरा लड़का MD, 2 लड़के थे, वो जो लड़के थे वो दूसरे गैर MD उनके काबू आ गए, उन्होंने उसको खूब मारा है. और फिर वो केस भी उनके ख़िलाफ़ हो गया है, मार भी उन्होंने खाई, केस भी उनके ख़िलाफ़ हो गया. पुलिस ने उनको चार्ज करके प्रिजन में डाल दिया. बहरहाल उसके बाद थोड़ी देर तक वो रहे प्रिजन में, फिर बेल हुई और फ्री हो गए. तो खलीफा सालिस की बात मैंने मानी थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा और पूरी हुई बात. मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं होके यूनिवर्सिटी से होके आ गया. वाइस चांसलर से मिलने की कोशिश की, उन्होंने कहा मिलना नहीं, लेकिन तुम चले जाओ, हम तुम्हें इजाज़त नहीं देते. ये मैंने आगे सारी बात खलीफा सालिस को बता दी. उन्होंने कहा ठीक है, तुमने जो काम करना था कर लिया, अब ठीक है, अब बैठो, हालात ठीक हो जाएंगे. और कुछ महीने बाद, 1-2 महीने बाद ठीक हो गया. इसी तरह खलीफा राबे के साथ वास्ता रहा, काम में करता रहा. वक्फ़े ज़िंदगी था, मैं गाना में था उस वक़्त, और उन्होंने मुझे वहाँ से हिदायत देते रहते थे कि ये काम करना है, ये काम करना है, और अप्रिशिएट भी करते थे. फिर रफ़ा आ गया वहाँ भी. तो बहरहाल मैं भी कोशिश करता था कि पूरी तरह उनके जो हुक्म है उनको फॉलो करूं, और वो भी मेरी बातों को पसंद करते थे और अप्रिशिएट भी करते थे. हैं, दुआ मेरी यही भी होती थी कोई खलीफा नाराज़ ना हो जाए मेरे से. ठीक है, तो बस इस तरह की बातें होती थी छोटी छोटी. बाकी बातें जो लंबी चौड़ी हैं वो मुझे ना याद आती हैं ना बयान कर सकता हूँ. ठीक है, ना वक्त है. हम जमात और खिलाफत के साथ कैसे अपना ताल्लुक़ मजबूत कर सकते हैं और उन ख़ुदाम कभी जो मस्जिद कम आते हैं. दोस्ती बनाओ ना उन खुदाम से जो मस्जिद कम आते हैं, तुम्हारे दोस्ती में आ जाएंगे तुम्हारे पास. ठीक है, और मस्जिद में कोई प्रोग्राम ऐसे बनाओ जो उनके अट्रैक्शन के भी हों, इंटरेक्टिव प्रोग्राम हों, सवाल जवाब हों, मज़हब की बातें हों, तो वो आएंगे सुनने के लिए. ठीक है, बाकी पहले सबसे मज़बूत ताल्लुक़ पहले अल्लाह ताला मनाना चाहिए. दुआ मांगो कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं उसका हक़ अदा करूं. अल्लाह का हक़ अदा क्या करना है? नमाज़ें पढ़ना वक्त पे. 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं ना, ये नहीं कि 2 नमाज़ें पढ़ी, 3 पढ़ी, 4 पढ़ी, 1-2 छोड़ दी. सुबह उठो, अपनी ज़िंदगी को रेगुलेट करो, फजर की नमाज़ पढ़ो, फिर उसके बाद जो बाकी प्रोग्राम है वो शुरू करो दिन के. और इसी तरह कोशिश करो कि कुरान शरीफ पढ़ना है.
اس کو پڑھو, سمجھو, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. جب یہ چیزیں کرو گے تو تمہارا جماعت سے بھی تعلق پیدا ہوگا, کیونکہ جماعت تمہیں کہتی ہے کہ یہ باتیں کرنی چاہیے. تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے سے جماعت سے تعلق بڑھے گا, اور جماعت کے تعلق کے لیے تمہیں اللہ سے تعلق بڑھانا پڑے گا. اور یہی خلافت کے ساتھ ہے. خلافت کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو رہنمائی کرے کہ ان کا اللہ سے کس طرح تعلق ہونا چاہیے, اور اس کے لیے نصیحتیں کرتے رہتے ہیں. وقت کرتا رہتا ہوں میں, کبھی خدا علیہ کے اجتماع پہ میری تقریریں جلسوں پہ سنتے رہنا, اس میں نیکی کی بات ہی کہتا ہوں نا, اس پہ عمل کر لو. تو اور اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں عمل کی توفیق ملے, تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور اس کو تم بہتر کر سکتے ہو. اور اسی طرح لوگوں سے جو نہیں آتے, پیچھے لڑکے ہوئے تمہاری ایج گروپ کے لڑکے ہیں, ان کو قریب لاؤ, ان کو مسجد میں لاؤ, ان کے سے سوال جواب ان کے دیکھو کرو, تو ان کو تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا ہو پروگراموں میں. ایسے پروگرام بنانے چاہیے جو سب کے انٹرسٹ کے ہوں, ٹھیک ہے. تو بعض وقت کھیلوں کی وجہ سے ہی لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں, چلو اسی بہانے کچھ نہ کچھ تو مسجد میں آنا شروع ہوئے نا, تو پھر ایسے ایسے اٹیچ ہوتے جاتے ہیں, تو پھر باقی پروگرام میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. ایک جزاک اللہ حضور. The following day, on Sunday, Khuddam from Schleswig-Holstein region and Dietzenbach from Majlis Khuddam al-Ahmadiyya, Germany, were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V. The Khuddam had especially traveled to pray behind Hazrat Amir al-Mu'mineen and were blessed to have the mulaqat, which took place in Islamabad. All the persons attending had the opportunity to introduce themselves and were able to ask questions on a range of religious and contemporary issues affecting the youth. One of the Khuddam asked Hazrat Amir al-Mu'mineen how Khuddam can create a sincere love for namaz and Allah the Almighty within their hearts. اللہ میاں پہ یقین ہے, اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رب العالمین ہوں, میں ساری چیزیں دیتا ہوں. اس بات کو مانتے ہو؟ ٹھیک ہے. اگر کوئی انسان تمہیں کوئی تحفہ دے تم اس کے شکر گزار بنتے ہو نا, ٹھیک ہے. اس کا شکریہ ادا کرتے ہو. کوئی تمہیں تحفہ دے یا تمہارے فیور میں کوئی بات کرے یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے, اس کا شکر ادا کرتے ہو نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ساری دنیا پیدا کی, تمہارے پیدا ہونے سے جو سامان تھے اس میں جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تبھی تمہارے لیے انتظام ایسا کیا کہ تمہاری اچھی طرح نرشمنٹ ہو جائے. پھر اچھے صحت مند بچہ پیدا ہوا, پھر اس کو ماں باپ نے پالا, تمہارے لیے سامان مہیا کیا, پھر بڑے ہوئے, تمہیں کچھ سیکھنے کا موقع ملا, تمہارے کپڑے, تمہاری پڑھائی کا انتظام کیا, ٹھیک ہے. تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہو نا ان سب کا. تو اللہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں میں نے دی تھیں, میں نے سکھایا ان کو سب کچھ, تو میرا شکریہ ادا کرو. تمہیں کہیے نا میرا شکریہ ادا کرنا, تو تھوڑا سا تو شکر گزار ہونا چاہیے نا اللہ کا, ٹھیک ہے. کہ اللہ میاں نے اتنا چیزیں دیں مجھے, تو میں شکر گزار ہوں. تو کہتا ہے شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے, تم نماز پڑھو, 5 وقت نمازیں پڑھو, 5 وقت اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ, اس کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے تم شکر کرو گے میرا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا, پہلے سے بڑھ کے دوں گا, ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ شکر ادا کر دیا تو اللہ خوش ہو گیا, ہاں جی میں بڑا خوش ہوں میرے بندے نے شکر ادا کر دیا. اللہ کہتا ہے مجھے تمہاری باتوں اور تمہارے شکریوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر تم کرو گے تو میں تمہیں انعام دوں گا اور دوں گا, بڑھاؤں گا. اس لیے یہ سوچ کے نماز پڑھو تو نماز میں توجہ پیدا ہوگی اور اللہ کا شکر گزار بندے بنو گے, پھر اللہ تعالیٰ کے اور فضل ہوں گے, ٹھیک ہے. السلام علیکم پیارے حضور. خاکسار نے مشاہدہ کیا ہے کہ شادی کے بعد اکثر بہن بھائیوں کے درمیان محبت اور ہم آہنگی کم ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ کبھی کبھی اختلافات بھی پیدا ہو جاتے ہیں. حضور, انسان شادی کے بعد اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت اور اتحاد کس طرح برقرار رکھ سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر ایک حقوق ادا کرو, ماں باپ کے حقوق ادا کرو, بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرو, بیوی جو کسی کی لڑکی ہے جس کو تم اپنے گھر لائے ہو اس کے حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کے حق ادا کرنے کا حکم کیا ہے نا, ٹھیک ہے. میں نے تقریروں میں اپنے جلسے کی حقوق کی ایک لسٹ بنائی تھی, 2-3 سال اس پہ تقریر کرتا رہا,
ٹھیک ہے, جی ابھی بھی پورے نہیں ہوئے کہ کس طرح حق ادا کرنے ہیں. اگر انسان یہ سوچے کہ میں نے ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے تو اختلاف پیدا نہیں ہوتے. دوسرے یہ کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر محبت اور پیار پیدا کرے جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہو. ہیں جی ایسا پیار ہونا چاہیے, محبت ہونی چاہیے تاکہ بہن بھائیوں کے حق ادا بہن بھائیوں کو بھی چاہیے کہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ تم شادی شدہ ہو, تمہاری بیوی آئی ہے تو اس کو ایڈجسٹ کس طرح کرنا ہے. جو بیوی آنے والی ہے اس کو بھی خیال ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے سسرال میں جا کے کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے. تمہیں بھی خیال ہونا چاہیے کہ تم نے بیوی کے حق کو کس طرح ادا کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کے حق کو ادا کرنا ہے. تم عقل مند ہو خود تو نہیں لڑائی ہوگی, اگر بیوقوف ہو تو لڑائیاں ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے, اپنی عقل کو بڑھاؤ, اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو اور اچھے اخلاق دکھانے کی کوشش کرو, اور نماز میں دعا بھی کیا کرو اس کے لیے, تو اللہ فضل کرتا ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ حضور. ٹھیک ہے. باقی تو جو لوگ لڑتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ تو نہیں عام طور پہ لڑتے, جاہل لوگ ہی لڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جاہل نہ بڑھو, پڑھے لکھے بنو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. پیارا حضور, سائنس کے مطابق ایک دن کائنات یا تو بگ کرنچ میں ختم ہو جائے گی یا ہیٹ دیف کے ذریعے. حضور, اسلام قیامت کے دن کے حوالے سے اس کو کیسے سمجھتا ہے؟ قرآن شریف پڑھتے ہو؟ جی. سورہ انبیاء میں لکھ رہا ہے بگ بینگ کا. جی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم صفحے لپیٹ لوں گا. جی. کاغذ جس طرح پلندے لپیٹتے ہیں نا تم, جی. اس طرح لپیٹ کے چلی جائے گی. قیامت آئے گی تو وہ بلیک ہول میں چلا جائے گا سب کچھ. بگ بینگ کا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا کہ اس طرح ہوا کہ سب کچھ سمٹی ہوئی تھی, میں نے پھاڑا اس کو اور مختلف سیارے اور پلانٹس بن گئے ہیں, جس کو ہم یونیورس میں دیکھتے ہیں. تو قرآن شریف تو کہتا ہے بگ بینگ بھی ہوا اور اس کے بعد بلیک ہول میں جاؤ گے تم قیامت والے دن. تو اسلام تو بڑی اچھی تعلیم دیتا ہے, اس کی تفسیر قرآن شریف میں پڑھ لو. تم اگر پڑھو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی ساری باتیں. اسلام تو یہ کہتا ہے سائنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عمل ہے, اور جو دینی تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ پہلے تو آیت میں کہتا ہے اس سے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا کے سوا اور معبود بھی ہوں ہیں, ان کو ہم جہنم میں ڈال دیتے ہیں, ان کو سزا ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے یہ فرمایا کافروں کو, یہ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے, ہم نے ان کو کھول دیا, پھر پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا, کیا ایمان نہیں لاتے؟ ایک تو یہ ہے روحانی طور پہ وہی بھیجی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وجود کو ثابت کیا, انبیاء نے بتائی تعلیم. دوسرا یہ ہے کہ سائنسی طور پر کہ یہ چیز بند تھی, اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے پھاڑا اور مختلف پلانٹس بن گئے اور وجود میں آیا دنیا. ٹھیک ہے, اور پھر پانی سے انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, پانی کی بھی تعریف کر دیا آگے. ٹھیک ہے, اسی طرح بلیک ہول میں جانے کے بارے میں اسی صورت کے آخر میں لکھا ہے کہ ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح رجسٹر یا کاغذ لپیٹے جاتے ہیں, اور جس طرح ہم نے تمہاری پہلی دفعہ پیدائش کی تھی, پہلی دفعہ ہم نے دنیا بنائی تھی, کائنات بنائی تھی, پلانٹس بنائے تھے, اس طرح پھر ایک اور جب ایک بلیک ہول میں چلے جاؤ گے پھر ایک اور بگ بینگ ہوگا, پھر دوبارہ ایک نئی دنیا بنے گی. تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہوں اس طرح پیدا کرتا رہتا ہوں, پیدائش بھی ہوگی اور پھر اس کا ارتقا بھی ہوگا, ایولیوشن بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تو یہ سب بتا دیتا ہے. قرآن میں تو ذکر ہے. میں نے آسٹریلیا میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہاں میرے ساتھ ایک کیتھولک یا کوئی اور عیسائی تھا, بڑا ان کا پادری تھا, وہ بھی بیٹھا ہوا تھا, بائبل کی باتیں کر رہا تھا کہ سائنس جو ہے وہ مذہب سے کے ساتھ نہیں ہوتی. میں نے کہا سائنس اور مذہب ایک چیز ہے. سائنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں انسان کو دماغ دیا اور انسان کو بتایا کہ یہ سائنس ہے اور یہ اس کی جو دنیا میں پریکٹیکل صورتحال ہے وہ ہے. اور مذہب جو ہے وہ روحانیت میں ترقی کرنے کے لیے ہے, اور اس اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم بھی دی ہوئی ہے. تو میں قرآن شریف میں لکھا, پھر میں نے اس کو بتائی آیتیں, پھر میں نے اس کو قرآن شریف تحفہ بھی دے دیا. میں نے کہا جا کے پڑھو. کہتا اچھا, پھر قرآن نے یہ باتیں لکھی ہیں
اور کسی مذہب نے نہیں لکھی. کہتے ہیں نا یہ کیا ضرورت تھی مذہب کی, کیا ضرورت تھی اسلام کی, اور بہت سارے مذہب تھے. تو یہی باتیں ہیں دوسرے مذہب کو پتہ ہی نہیں تھیں جو اسلام نے بتائی ہیں کہ بگ بینگ کیا ہوگا, پھر بلیک ہول کیا ہوگا, اور کس طرح انسان پیدا کرے گا, پھر دوبارہ کس طرح ہوگا, جس طرح دنیا کے سائیکل چلتے ہیں. پھر اس میں پانی کی کیا اہمیت ہے, ہوا اور پانی کی اہمیت, اس کے بغیر زندہ نہیں انسان رہ سکتا. وہ انسان کو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا اہمیت ہے. تو اس کو ذرا غور سے پڑھو, اس کی تفسیریں پڑھو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. جماعت یا ذیلی تنظیم کے عملہ میں بعض اوقات مختلف رائے رکھنے والے افراد ہوتے ہیں. ایسی صورت میں حضور کی ہدایت کے مطابق باہمی اختلاف کے باوجود حکمت اور اتحاد کے ساتھ کس طرح کام کرنا چاہیے؟ بات یہ اختلاف ہوتے ہیں, اختلاف رائے رکھنا تو بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, لیکن یہ دیکھنا چاہیے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر کے ڈسکس کرو. اگر دوسری کی رائے اچھی ہے تو اس کو قبول کر لو, اور اگر نہیں, اپنی دماغ پر دلیل زیادہ ہے تو اپنی دلیل دو. پھر دیکھو کہ میجورٹی رائے کیا ہے, جو میجورٹی رائے ہے اس کو قبول کر لو, اس کے مطابق عمل کر لو. اور اگر پھر بھی سمجھو کہ میجورٹی رائے سے نقصان ہو رہا ہے, بعض وقت شروع میں فیصلے ہو جاتے ہیں میجورٹی رائے کہ ہوتی ہے اور ایک بندہ کہتا ہے میرے حق میں یہ ہے, پھر وہ مرکز سے لکھ کے پوچھ لیتا ہے, خلیفہ وقت سے لکھ کے پوچھ لیتا ہے کہ کیا بات صحیح ہے. تو بہرحال اختلاف رائے ہونا کوئی بات نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے اپنی انا اور ایگو کا سوال بنا لینا وہ غلط چیز ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے آپس میں مل جل کے کام کریں اور اس کے اچھے حل نکالیں, ٹھیک ہے, جس سے جماعت کو فائدہ ہو, ٹھیک ہے, انسانیت کو فائدہ ہو, اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے معاشرتی تعلقات میں فائدہ ہو. یہ سارے فائدے دیکھنے چاہیے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ حضور. اسرائیل اور حماس کے درمیان حالیہ جنگ بندی کے بارے میں حضور کا کیا خیال ہے, اور مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے متعلق حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان کو خود ابھی احساس پیدا ہونے لگ گیا کہ اسرائیل نہیں مانے گا, وہ دوڑ لگاتا ہی رہے گا. باقی یہ ہے کہ مسلمان ملک کون سا کوئی بڑے کام کی باتیں کر رہے ہیں. اگر ان میں ایمان ہو, ان میں ایک قوت ہو پیدا, وہ ہے نہیں. ہر ایک کو اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ چاہیے. تو یہ تو ان کا ٹارگٹ ہی یہی ہے کہ فلسطینیوں کو ختم کرنا ہے. جرنلسٹ میں لکھا ہے کہ جو ظلم ہوا ہے نا اس فلسطینیوں پہ, اس میں 60 ملک شامل ہیں. کہتا ہے یورپ اور امریکہ تو شامل ہیں ہی ہیں, عرب ملک بھی شامل ہیں. اگر عرب ملک ہوش کرتے اور کچھ نہیں تو کم از کم جو راستہ سڑکوں کو بلاک کرنے کا وہی کر دیتے, تو اس پہ اسرائیل مجبور ہو کے کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ کر لیتا یا اپنا کچھ تھوڑا سا بیہیویئر ٹھیک کرتا. لیکن یہ بھی شامل ہیں, اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی یہ عرب ملک بھی شامل ہیں فلسطینیوں پہ ظلم کرانے میں. تو جب اپنے لوگ شامل ہو جائیں, گھر سے ہی آگ لگائی جائے, تو پھر اس کو باہر سے کون بجھائے گا. پیارا کا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص روحانی میں ترقی کی کوشش کرتا ہے, کچھ عرصہ تک بہتری بھی آتی ہے, لیکن بعد میں پھر دوبارہ اپنی پرانی حالت پر گر جاتا ہے اور یہ تسلسل چلتا رہتا ہے, تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ایسے شخص کی جو روحانی استطاعت ہے یا طاقت ہے وہ ایک محدود حد تک ہی ہے, اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا؟ وہ قیام نماز جو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ اس میں تشریح یہی فرمائی ہے کہ نماز گرتی ہے پھر تم اس کو کھڑا کرتے ہو. یہ بھی قیام نماز کا ہے. ہم صرف قیام نماز کہتے ہیں جی نماز باجماعت پڑھنا ہے, نماز قائم کرنا ہے اور نمازوں کو پڑھنا, یہ نہیں. قیام کا مطلب یہ بھی ہے کہ نماز گرتی ہے, تمہارا توجہ ہٹتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تمہاری روحانی حالت کم ہوتی ہے, اس کو تم نے پھر کھڑا کرنا ہے. قیام کرنا کیا ہوتا ہے؟ کھڑا کرنا, ٹھیک ہے. تم پھر اس کو کھڑا کرو, اور یہ بار بار ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توجہ بھی دلائی ہے. سورہ فاتحہ میں جو اتنی دعائیں سکھائی ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور پھر اہدنا الصراط المستقیم, تو اسی لیے ہے کہ اللہ کو پہلے اس سے مانگو کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے, اور جو گرتے ہیں بار بار ہم نہ گریں. تو جب نفس مطمئنہ کی حالت طاری ہو جاتی ہے, ایسی حالت, تو پھر انسان نہیں گرتا. وہ حالت طاری کرنے کے لیے بار بار کوشش کرنی چاہیے. تو نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف بھی جانا چاہیے نا. پھر جب تم گرتے ہو تو ملامت کرتا ہے نا دل
کیونکہ وہ میری نماز صحیح ادا نہیں ہوا ہے، میری روحانی حالت میں کمی ہو گئی، یہی لوامہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو بہتر کرنے کے لیے دعا کرو، نفل پڑھو. دنیا کے جو چکا چوند ہے، جو چمک ہے، اس سے پرے ہٹو. دنیا کے جو غلط قسم کے جو توجہ ہے یا ترجیحات ہیں ان سے بچ کے رہو. تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو دعا، تو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے. تو یہ تو مستقل ہے. اسی استغفار کے بارے میں بھی تم پڑھا نا، استغفار کے بارے میں کبھی پڑھا ہوگا مسلم صاحب کو، میں بھی دے چکا ہوں کئی، کہ استغفار بھی اسی لیے ہے کہ آئندہ گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے اور روحانی حالت جو ہے اس کو گرنے سے بچائے. تو یہ استغفار بھی ضروری اس لیے ہے. اس لیے کہتے ہیں نا استغفار زیادہ کرو. تبھی میں نے جماعت کو پچھلی تاریخ بھی کی تھی نا، استغفار زیادہ کرو، درود پڑھو، استغفار پڑھو. ٹھیک ہے، تو اسی سے بہتر ہوگی حالت. یہ کہنا کہ جی اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے کہ ہم یہیں رہیں، یہ غلط ہے. اللہ کی یہ مرضی نہیں، اللہ کی مرضی ہے تمہارا بلند مقام ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تمہیں حکم دیا ہے. والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، پھر وہی لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں. جہاد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پہ چلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کوشش ہونی چاہیے. یہی بتایا کرو، تھک کے بیٹھنا نہیں ہے. کہیں نہیں اللہ میاں نے کہا تھک کے بیٹھ جاؤ. ہاں باقی اللہ تعالیٰ مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ایک نیکی کرتے ہو میں تمہیں 10 گنا اس کا اجر دیتا ہوں، گناہ کرتے ہو، برائی کرتے ہو، اس کا اس کے برابر گناہ ہے. تو اس کا مطلب ہے دوسرے لفظوں میں کہ اگر ہر گناہ کے بعد اگر آدمی نیکی کر لے تو گناہ تو ختم ہو گیا. تو اس لیے سمجھاؤ کہ اللہ سے تعلق رکھو گے، مستقل کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر گرنے نہیں دیتا، ثواب بھی دیتا ہے. تو روحانی حالت میں اوپر نیچے اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں. آج کے دور میں سوشل میڈیا اور دنیاوی مصروفیات انسان کو دین سے غافل کر دیتی ہیں. ایسے حالات میں میں بطور خادم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور دین سے مضبوط تعلق میں کیسے قائم رکھ سکتا ہوں؟ نہ دیکھو سوشل میڈیا ہے، کیوں جاتے ہو اس میں؟ ہر ایک سائٹ پہ کیوں چلے جاتے ہو؟ صرف دنیاوی خبریں دیکھنے کے لیے یا علمی باتیں دیکھنے کے لیے تو سوشل میڈیا پہ جاؤ. ہر قسم کی فضول چیز دیکھنے کے لیے نہ جاؤ سوشل میڈیا پہ. بکواس ہوتی ہے بہت ساری، اس بکواس کو سننے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے بچو. یہی ہے وہی استغفار کی بات میں نے کی ہے. استغفار کیا کرو زیادہ، اللہ تعالیٰ سے نمازوں میں دعا کرو، اور یہ اس بات پہ ڈٹرمنٹ ہو جاؤ اور بڑا پکا ارادہ، مضبوط ارادہ ہو کہ ہم نے نماز کے وقت میں نہ ٹی وی دیکھنا ہے، نہ سوشل میڈیا دیکھنا ہے، یا نہ اور دنیاوی باتوں میں دلچسپی لینی ہے. ٹھیک ہے، تو جب اس طرح کرو گے تو دین کو دنیا میں مقدم رکھنے کا عہد کرتے ہو نا، تو یہی وہ عہد ہے. دین کو دنیا میں مقدم کرنے کی سب سے بڑی ضروری تو نماز ہے نا. اللہ تعالیٰ نے نماز کا ہی حکم دیا نا، عبادت کا حکم دیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلا سوال قیامت والے دن انسان سے پوچھا جائے گا یہی ہوگا کہ تم نے نمازیں پڑھتے تھے؟ تو وہ کہتا کہ نہیں، جھوٹ تو بول نہیں سکتے اللہ کے آگے. کہتا کہ ہاں جی غلطی ہو گئی. غلطی ہو گئی تو پھر سزا ہے. ٹھیک، تو اس لیے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. اور جب نمازوں کی حفاظت کرو گے، ساتھ استغفار کر رہے ہوگے، سوشل میڈیا پہ عقل سے استعمال کرتے ہوئے اس کو دیکھو گے صحیح باتیں، تو بچے رہو گے. ایک لنک کھولتے ہو سوشل میڈیا کا تو نیچے ایک لسٹ آ جاتی ہے، اور بےہودہ قسم کے پروگرام آ جاتے ہیں. بعض دفعہ بچوں کے پروگرام ٹی وی پہ آ رہے ہوتے ہیں، اس میں اشتہار لگا دیتے ہیں بےہودہ. ٹھیک ہے، اس سے بچوں کے پہلی ذہن جو ہیں پلیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، زہر آلود ہو رہے ہوتے ہیں، پوائزن ہو رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کو بھی نگرانی رکھنی چاہیے. تم تو خود بچے ہو ابھی، جب تمہارے بچے ہو جائیں گے تو نگرانی رکھنا. اس کو پتہ نہیں AI کیا کچھ کرتب دکھا دے گی اس تمہارے آتے تک. تو اس لیے بچ کے رہو، نمازیں پڑھو، دعائیں کرو، اور ان چیزوں کو ایک حد تک استعمال کرو، فائدے کے لیے استعمال کرو. جہاں نقصان دیکھو وہاں چھوڑ دو. As the mulaqat concluded, the Khuddam had the opportunity to have a photo with Hazrat Amir al-Mu'mineen. The Khuddam also received the gift of pens. On Monday, Ernest Imamovich, mayor of the city of Gorazde in Bosnia, had the honor of meeting Hazrat Khalifatul Masih V.
During the meeting, which took place in Islamabad, the mayor mentioned that some muftis show prejudice against Ahmadi Muslims in Bosnia. Even our muftis don't have any in-depth knowledge about us. They only believe in hearsay. Whatever the people say, they think they are right. And what the Pakistani mullah or other people who are against us are speaking against us, they just believe in it. So ask them to just have discussion with it. And we should all have good relation. No matter what type of sect you hold in Islam, there are quite a number of sects in Islam even. So we should also all sit together and amicably solve our problems, or at least work together for the betterment of the country. The mayor expressed how before the meeting he was deliberating over what kind of topics he can discuss with Hazrat Amir al-Mu'mineen. We are simple people, we can talk anything we like. Huh? The mayor also asked what Hazrat Amir al-Mu'mineen can envision for the future of world affairs. You can see the rift between the countries and the blocs is increasing, escalating. Although there is already world war, because different countries are fighting with each other. But there can be a big world war in next few years, if not this year. So the conditions are very critical, very dangerous. And if we did not realize what we are doing and where we are going, then we cannot control. Because now the rightist people have started taking lead in their countries. Right wing in Germany, right wing in UK, right wing in France, everywhere number of right wing is increasing. So you just pray, Allah give them sense. They realize their responsibility, otherwise the result will be very unbearable for the countries, even your generations will suffer. This is why I say you should have good relation with your neighbors. Eastern European countries should make a bloc. Bosnia, Serbia, other countries, they should all try to live together peacefully. This is how they can save their countries and their bloc, their regions. Otherwise, willingly or unwillingly, all the countries will be involved in the war. If there is any eruption of big war, they cannot stop the wars if they continue with this type of behavior. It was really with respect. What I see in his eyes is honesty and vision for peace. That's in the era, 21st era, what we need. Actually, it was quite interesting and amazing feeling in this room. What we have felt with him, we discussed with him topics like family topics to the world politics, economy, industry, agriculture. Quite amazing. You can never prepare for this. What can he ask you? Actually, from the level of the ordinary question to the high level. And this is quite what's really interesting for me personally. Amazing feeling, yes. Those were highlights from just some of Beloved Huzur's activities over the past week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzur, may Allah be his helper, spoke regarding the expedition of Tabuk. Towards the end of his sermon, Huzur, may Allah be his helper, requested prayers for the victims of the recent attack in Rabwa, the Ahmadis of Pakistan and Bangladesh and the people of Palestine.
ربا کی مسجد کے واقعے میں جو زخمی ہوئے تھے، حملے کا جو واقعہ ہوا اس میں جو زخمی ہوئے تھے، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ زیادہ زخمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور جلد شفائے کامل عطا فرمائے۔ پاکستان میں مخالفین کے ہر منصوبے کو ناکام و نامراد کرے اللہ تعالیٰ۔ ربا میں بھی آج ختم نبوت کے نام پہ جلسہ ہو رہا ہے، اور مولویوں نے جو گاند اور غلاظت بولنی تھی بول رہے ہیں، بول چکے ہیں، براہ ختم ہو چکا ہوگا اب جلسہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح بنگلہ دیش کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، وہاں بھی مخالفین کے بڑے بد ارادے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہر احمدی کو محفوظ رکھے۔ فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ظالموں سے نجات دے۔ جنگ بندی جو کہی جاتی ہے وہ تو صرف نام کی ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں جو واقعات ہوئے ہیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ صرف نام کی جنگ بندی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو ظلم سے بچائے اور ظالموں کی پکڑ کرے۔